پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ عمران خان سابق وزیر اعظم پہ فرد جرم سپٹمبر کے تیسرے ہفتے میں نافذ کی جائے گی۔ یہ فرد جرم کا کیس عمران خان پہ بنا تھا جب ڈاکٹر شہباز گل ان پہ مبینہ تشدد کی چیزیں سامنے آئیں، اور ایک جلسے میں عمران خان نے ذکر کیا کہ کیا ایک شخص جس پہ تشدد کیا گیا ہو، کسٹڈی میں تشدد کیا گیا ہو، اس کا ریمانڈ ایکسٹینڈ کر دینا چاہیے، اور ایک جج صاحبہ کا انہوں نے نام بھی لیا تھا، اور اس کے بعد رجسٹرار ہائی کورٹ نے ایک نوٹ پٹ اپ کیا، جس کے بعد 5 ممبر بینچ بنا، اور اب اس بینچ نے آج دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ سپٹمبر کے تیسرے ہفتے میں سابق وزیر اعظم عمران خان پہ فرد جرم عائد کی جائے گی۔ جو عدالتی معاونین تھے منیر ملک اور مخدوم علی خان، ان دونوں نے فرد جرم عائد کرنے کی مخالفت کی، بلکہ مخدوم علی خان صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ عدالت کو ایسا تاثر نہیں دینا چاہیے کہ عدالتی فیصلوں سے ایک مقبول لیڈر کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ تاہم اٹارنی جنرل آف پاکستان اشتر اوصاف نے فرد جرم عائد کرنے کی حمایت کی۔ اب سپٹمبر کے تیسرے ہفتے میں اس کیس کی سماعت ہوگی۔ فرد جرم جو عائد کی گئی ہے اس حوالے سے دلائل کا سلسلہ چلے گا، اور عمران خان کے مستقبل کا فیصلہ کہ کیا وہ اہل رہیں گے سیاست کے لیے یا نااہل کیے جائیں گے، وہ سپٹمبر کے تیسرے ہفتے میں اس سماعت پہ منحصر ہے۔ ایک آپشن ہوتی ہے انکنڈیشنل اپالوجی کی۔ عمران خان صاحب نے ریگریٹ کا اظہار ضرور کیا ہے ابھی تک، لیکن شاید عدالت میں جتنی بھی آج کارروائی چلی اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جب تک انکنڈیشنل اپالوجی سامنے نہیں آئے گی وہ کام نہیں رکے گا۔ اور اب فرد جرم عائد ہونے کے بعد کیا وہ آپشن رہتی ہے، کس سٹیج تک وہ آپشن رہتی ہے، یہ قانونی ماہرین یقیناً اس پہ بات بھی کریں گے، اس پہ بحث بھی کریں گے۔ تو عدالتی کارروائی تو آج یہاں تک تھی۔ لارجر سیاست پہ ناظرین بات کرتے ہیں، اور جب ہم سیاسی منظرنامے کو دیکھتے ہیں تو یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ عمران خان کو سائڈ پہ کرنا ہے، عمران خان کو سائیڈ لائن کرنا ہے سیاست سے، عمران خان کو نااہل کرنا ہے۔ اور اس حوالے سے حکومت اور اس کے اتحادی اور سہولت کاروں کی کافی ساری ملاقاتیں بھی ہوئیں، بلکہ لندن میں ایک شخصیت کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان کو نااہل کر کے ملک میں ایک لیول پلینگ فیلڈ قائم کی جائے اور تمام کو وہ مواقع دیے جائے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے بھی وزیر اعظم نااہل ہو چکے ہیں، پیپلز پارٹی بھی یہ فیس کر چکی ہے، تو عمران خان کو بھی نااہل کیا جائے، یہ ایک کنڈیشن تھی۔ اور جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہمارے ملک میں ہوتا ہے، جب بادشاہ کی طرف سے کسی خواہش کا اظہار کیا جائے تو سبھی خوش آمدید سر جھکا کے کہتے ہیں جو بادشاہ سلامت کی مرضی ویسے ہی کیا جائے گا۔ اور یہ بادشاہ سلامت کی مرضی پہ عمل درآمد کرنے کے لیے تمام لوگ اتنے کوشاں کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں دیا تھا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان نے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں ہر ادارے میں تمام لیڈرشپ یا کمپرومائزڈ ہے یا کرپٹ ہے، یا کہ اوبلائش ہے، اوبلائش، کمپرومائز اور کرپٹ۔ ایک صرف قائد اعظم تھے جو ان سب چیزوں سے بڑے تھے، ان میں ایسی چیزیں نہیں تھیں، لیکن باقی کوئی ایسا شخص پاکستان میں نہیں ہے، کوئی کسی ادارے میں کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے۔ اور یہ اوبلائزڈ اور کمپرومائز اور کرپٹ ہوتے کیسے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں اعتزاز احسن صاحب، جن کا نصف صدی سے زائد سیاست کا تجربہ ہے، انہوں نے بتایا تھا کہ اس کو کہتے ہیں شریف ڈاکٹرائن۔ اور اس وقت جو پوری کوشش ہے اس نظام کی، حکومت کے اتحادیوں کی، ان کے سہولت کاروں کی، کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح نااہل کرنا ہے۔ پہلے کوشش کی گئی اور تمام اداروں کی کافی محنت اس پہ لگی کہ عمران خان کا کوئی ذاتی مالیاتی کرپشن نکالا جائے۔ عمران خان کا ذاتی مالیاتی کرپشن نہیں ملا، اور اس کے بعد عمران خان کے اوپر مقدمے کیے گئے، بغاوت کے مقدمے کیے گئے، کم از کم 15 FIRs مختلف سیکشنز آف لاء کے تحت کی گئیں، PPC کے تحت کی گئیں، دہشت گردی کا مقدمہ کیا گیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک ریفرنس فائل کیا گیا اسپیکر کی جانب سے، اور FIA کو بھی متحرک کیا گیا۔ یہ تمام کوششیں کاوشیں صرف اس لیے کہ عمران خان، جس کے ساتھ عوام کھڑی ہے، آپ جس کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے نوجوان کھڑے ہیں، بزرگ، بچے، خواتین ہیں، اسے سائیڈ لائن کرنا ہے، اور ہر صورت پہ اسے سائیڈ لائن کرنا ہے، کیونکہ اس نے اسٹیٹس کو چیلنج کیا ہے جو پچھلے 75 سال سے جس نے پاکستان کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ اسٹیٹس کو جو آئین پاکستان جب کہتا ہے کہ پاکستان میں جو بھی حکومت قائم ہوگی وہ عوام کی مرضی سے ہوگی، عوام کی منشا سے حکومت قائم ہوگی، اور عوام جو پورے ریاست کا آرڈر اسٹیبلش کرتی ہے، عوام جس کی مرضی سے تمام ادارے قائم ہیں، وہی ادارے عوام کو دبانے کے لیے استعمال ہوتے رہے۔ اس لیے عمران خان نے حقیقی آزادی کا نعرہ بھی لگایا۔ عمران خان سے ناظرین خوف کا یہ عالم ہے کہ حکومت، اس کے اتحادی اور سہولت کار شدید ٹینشن، دباؤ اور سٹریس کا شکار ہے۔
بلکہ ہمیں تو مصدقہ اطلاعات قریبی ذرائع سے یہاں تک ملیں کہ ایک شخص تو اتنے زیادہ پریشان ہے اور ان کے سٹریس اور ٹینشن کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ان کو سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ ان کو شروع ہو گئی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے دل کی دھڑکنیں بھی کچھ تیز رہتی ہیں، اور ان کے لیے سب سے بڑا اس وقت لمحہ فکریہ یہ ہے کہ میرا کیا ہوگا، میرا مستقبل کیا ہوگا، اور اس حوالے سے ڈاکٹرز ان کو کافی دوائیاں بھی دے رہے ہیں، ان کی راتوں کی نیند بھی اڑی ہوئی ہے اسی حوالے سے۔ اس وقت نظام کو ناظرین جو خطرہ ہے اس کی ایک انڈیکیشن ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ 25 سپتمبر کو عمران خان جن 9 حلقوں سے قومی اسمبلی کی نشستوں پہ انتخاب لڑ رہے ہیں اس کو بھی حکومت ملتوی کروانا چاہتی ہے، اور اس حوالے سے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہا ہے کہ 25 سپٹمبر کے الیکشنز ملتوی کر دیے جائیں، کیونکہ 9 کی 9 سیٹوں پہ کھڑا تو عمران خان ہے، اور عمران خان کے ساتھ جو عوام کی سپورٹ ہے، جو پاپولیرٹی ہے، خدشہ یہی ہے، حکومت کو خوف یہ ہے کہ عمران خان جیت جائے گا، اور اگر یہ جیت گیا عمران خان تو حکومت اور اس کے اتحادی جو حکومت سے چمٹے ہوئے ہیں وہ مزید دشوار ہوتا جائے گا، اس کی لیجٹمیسی مزید کویسچنیبل ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے جواز یہ بنایا گیا کہ پاکستان میں کیونکہ اس وقت سیلاب ہیں، سیلاب کی صورتحال ہے، سیکیورٹی ادارے وہاں پہ مصروف ہیں، تو سیکیورٹی ادارے الیکشن میں جو سیکیورٹی کی ذمہ داری ہیں وہ نہیں ادا کر سکیں گے، تو الیکشن کمیشن کی چھتری چاہیے اس الیکشن سے بھاگنے کے لیے۔ ایک دفعہ پہلے بھی الیکشن کمیشن کو درخواست کی تھی، وہ مسترد کر دی گئی تھی الیکشنز ملتوی کرنے کی، تو دیکھتے ہیں اب یہ چھتری ان کو میسر آتی ہے کہ نہیں، کیونکہ پورا نظام بڑی سوچ بچار کے ساتھ، باہمی مشاورت کے ساتھ اس نتیجے پہ پہنچا کہ جی لوگوں کی جو مشکلات ہیں اسے بہانہ بنا کے یہ چھتری الیکشن کمیشن کی دوبارہ حاصل کی جائے۔ حکومت کی پریشانی ناظرین بڑی اس لیے بھی ہوئی ہے کہ جو حکومتی ٹیم اپنے آپ کو تجربہ کار کہتی تھی، اور وہ اس کے آنے کے بعد پچھلے 4 ماہ میں جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس میں ایک پاکستان کا عام آدمی، جو سفید پوش آدمی، ایون مڈل کلاس، اس کا جینا دشوار ہو گیا، شے خورد و نوش ان کی پہنچ سے باہر پہنچ چکی ہیں، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں، ڈالر کی اونچی اڑان رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور اس تجربہ کار ٹیم کے آنے کے بعد ابھی تک کی جو صورتحال ہے ہمیں کوئی اندازہ نہیں کہ یہ سارا مہنگائی کا طوفان، معیشت کی بہتری کیسے ممکن ہوگی جب تک کہ نئے انتخابات نہیں ہوں گے، اور عمران خان جیسے کہتے ہیں اس کے بعد ہی کوئی حکومت آ کے لانگ ٹرم فیصلے کر سکتی ہے۔ عمران خان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے ناظرین جتنی بھی پلاننگ اس وقت ہو رہی ہے وہ تمام کی تمام اس لیے ہو رہی ہے کہ جو عوام کا مینڈیٹ ہے اسے سلب کیا جائے۔ عمران خان خود کہتے ہیں کہ مجھے سازش کے ذریعے ہٹایا گیا، عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اور وہ عوام جس نے کہ متعدد جلسوں میں عمران خان کے ساتھ اپنی سپورٹ کا اظہار کیا ہے، عرب سپرنگ میں بھی کبھی اتنے لوگ نہیں نکلے تھے، وہ تمام کے تمام ابھی تک پیسفل ہیں۔ لیکن عمران خان نے آج عدالت پیشی کے وقت ایک اور بات کی تھی کہ اگر مجھے جیل میں ڈالا گیا تو میں اور خطرناک ہو جاؤں گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا اب جو چیزیں ابھی تک پیسفل تھیں، پاکستان کی قوم بار بار جلسوں میں، پرامن جلسوں میں اپنی شمولیت کا اظہار کر کے عمران خان کے ساتھ اپنی سپورٹ کا اظہار کر رہی تھی، اس غم و غصے کا اظہار کر رہی تھی جس کے وجہ سے ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اس کو سیبوٹاج کرنے دیا جائے گا، اور اس کے بعد پاکستان کی سٹریٹس پہ کیا اب یہ عرب سپرنگ ہوگی، ایک بہت بڑا سوال ہے، اور خاص طور پہ ایوالونگ ریجنل سیکیورٹی صورتحال میں۔ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔